بجلی کے بلوں میں جی جو ظالمانہ اضافہ کیا گیا ہے، نہ صرف پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو ہے اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، بلکہ اٹک میں بھی جو ہے جی اس کا جو ہے احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اور میں یہاں پر یہ کہوں گا جی کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتوں پر 13 جماعتوں پر مشتمل جو حکومت تھی، جنہوں نے 16 مہینے تک اس ملک کا بیڑا غرق کیا اور آخر کار پاکستان کی عوام کو ڈیفالٹ کر کے وہ چلے گئے۔ اسحاق ڈار اور شہباز شریف اس وقت لندن میں، اور جاتے جاتے کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے۔ بے شرمی کی انتہا ہے کہ آپ نے پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ ڈیفالٹ کر دیا۔ آج لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، بجلی کے بل ہاتھوں میں لے کر احتجاج کر رہے ہیں۔ آپ نے سفید پوش لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ وہ لوگ جنہوں نے کبھی کسی سے 1 روپے تک نہیں مانگا، آج وہ بجلی کے بل لے کر لوگوں سے جناب وہ پیسے مانگ رہے ہیں کہ جی یہ 10-15 ہزار بل ہے، جس کا 10,000 کا مکان کرائے پہ لگا ہوا ہے جی۔ کرائے کے مکان میں جو رہ رہا ہے 10,000 کا کرایہ دے رہا ہے وہ مکان کا، اس کا 15,000 بل اس کا آیا ہے جی بجلی کا۔ تو ظلم کی انتہا ہے، آپ نے تباہی پر پہنچا دیا ہے۔ یونٹیں جتنی بڑھتی ہیں، دیکھیں باہر ممالک میں جتنی یونٹیں بڑھتی ہیں بجلی کی اتنا بل کم ہوتا ہے۔ یہاں پر الٹ ہوا ہے جی، یہاں پر جب آپ کے 100 سے اوپر یونٹیں جائیں گی جی تو اس کا علیحدہ ریٹ ہوگا، 200 سے اوپر علیحدہ ہوگا، بڑھتا جاتا ہے ریٹ۔ اور آپ نے ٹیکسز اتنے لگائے ہیں کہ یقین مانے کہ 3,000 کی بجلی بندہ خرچ کرتا ہے، 15,000 کا بل بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ ظلم کی انتہا ہے۔ یہاں پر یہ جو وابڈا کے افسران کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے جی کہ 17 گریڈ سے لے کر 22 گریڈ تک، یعنی 17ویں گریڈ سے 22ویں گریڈ تک جو وابڈا کے افسران ہیں ان کی فری یونٹیں جو ہیں جی، جو 1,000-1,500 جو ان کو پرووائڈ کی گئی وہ ختم کی جائیں گی۔ میں یہ کہوں گا جی کہ جتنے بھی افسران ہیں یہ افسرشاہی ختم کریں۔ آپ کا ملک اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہ افورڈ کر سکے۔ آپ نے افسروں کو مراحت دی ہوئی ہیں، وہ جو 17 گریڈ سے لے کر 22 گریڈ تک جو ہیں ان کو آپ نے فری بجلی دی ہوئی ہے، فری پیٹرول دیا ہوا ہے، ختم کریں۔ اربوں روپے کی جو ہے جی ان کا وہ پیٹرول اور بجلی کے مد میں لگ رہا ہے ان پہ۔ تو یہ افسرشاہی ختم کریں۔ لاکھوں روپے کی وہ تنخواہیں لے رہے ہیں اور ماردار علیحدہ کر رہے ہیں۔ تو اس ملک کو جو ہے نا جی اشرفیہ نے، جتنے بھی یہ کرپٹ حکمران ہیں انہوں نے، اور یہ جو افسرشاہی ہے، یہ جو کرپٹ افسران بٹھائے ہوئے ہیں محکموں میں، انہوں نے اس ملک کو تباہی کے دانے پر پہنچا دیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سستا نہ روکا گیا، یہ بجلی کے بلوں میں یہ نرخ میں کمی نہ کی گئی، پیٹرول کی قیمتیں مزید بڑھائی گئیں، تو یہاں پر میں نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب، میں یہاں پر میں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک پھر مزید تباہی کے دانے پر، پہلے سے تباہی کے دانے پر پہنچا ہوا ہے اور مزید تباہی کی طرف چلا جائے گا۔ اور یہ لوگ جو ہے نا جی، وہ کہتے ہیں نا تنگ آمد بجنگ آمد، یہ لوگ پھر سڑکوں پر نکلیں گے، نکل رہے ہیں جس طرح، یہ مزید احتجاج کریں گے اور ریاست کو، اس عوام کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اب یہ لوگ جو ہے نا تنگ آ گئے ہیں۔ بجلی کے بلوں نے ان کی زندگی مزید جو ہے وہ اجیرن کر دی۔ اور وہ جو ظالم جو کرپٹ حکمران تھے، 16 جماعتیں جو پی ڈی ایم کی تھی، جن کی پشت پناہی مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے تھے، مولانا فضل الرحمان آج کدھر ہیں؟ جو 10 روپے کا واویلا کرتے تھے پی ٹی آئی کی حکومت میں جی کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا، آج یہ جو پیٹرول جناب 150 سے 300 تک چلا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اپنے مفادات کے لیے خاموش ہوئے ہیں۔ یہ افسوس اور شرم کا مقام ہے کہ یہ لوگ جو غریب لوگ ہیں، خودکشیاں، فاقے اور ڈکیتیاں، جرائم بڑھ رہے ہیں جی، یہ وارداتیں عام ہو رہی ہیں، مائیں بچوں سمیت خودکشیاں کر رہی ہیں۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لیں وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم جو انوار اللہ کاکڑ صاحب، کہ آپ خدا را یہ مہنگائی ختم کریں، یہ بجلی کے بلوں میں جو نرخ بڑھ رہے ہیں، یہ جو ناجائز ٹیکسز ہیں یہ ختم کریں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کریں اور اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں کمی لائیں، ورنہ اگر 3 ماہ میں یہ سستا نہ ہوا تو پھر یہ جو عوام کا سمندر باہر نکلے گا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سنبھالنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ باہر ممالک میں ویسے بھی جگہ سائی ہو رہی ہے کہ پاکستان معاشی طور پر بدترین معاشی بحران کا شکار ہے، اور ان کا سارا جو ذمہ داری ہے جی وہ پی ڈی ایم کی جو مشترکہ جماعتوں پر جو 16 مہینے جو حکومت تھی، انہوں نے اس ملک کو آج اس دورائے پہ کھڑا کر دیا۔ آج لوگ جناب تپتی دھوپ میں باہر نکل کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ آپ نے اس قوم کو زندگی، اس قوم کی زندگی جو ہے وہ آپ نے اس قوم کو زندہ درگور کر دیا۔ غریب کی زندگی جو ہے، غریب پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پسا جا رہا تھا اور مزید پسا جا رہا ہے، اور ابھی اگر حکومت نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر ملک جو ہے وہ مزید تباہی کے دہانے